جب آقا علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے ساتھ جا رہے تھے اونٹنی کے اوپر سوار، تو ان کی اونٹنی جو تھی وہ جب آئی تھی تو بہت لاغر تھی اور بہت کمزور تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری اونٹنی کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی جو دوست ساتھیاں تھیں انہوں نے ان کو پیچھے رہ جانے کی وجہ سے چھوڑ دیا رستے میں ہی اور خود آگے نکل گئی۔ تو وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کے میں مکہ سے نکلی تو میری اونٹنی جو تھی بہت تیز ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کی برکت سے، ان کی رحمت سے، ان کی وہ جو سواری ہونے کی وجہ سے، ان کی نسبت سے اونٹنی جو تھی وہ اتنی ایسے جوان ہو گئی جیسے کہ وہ بوڑھی کبھی ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے تو جا رہے تھے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو جب وہ پہلے والی جو ساتھی عورتیں نکل چکی تھیں، 2-3 دن کا سفر انہوں نے پہلے طے کیا تھا، 2-3 دن کے سفر کو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی نے چند لمحوں میں طے کر لیا۔ تو وہ جو ساتھی عورتیں تھیں انہوں نے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی، پوچھنے لگی، حلیمہ کیا اونٹنی کو تم نے بدل لیا ہے؟ یہ اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے پگلیو، اونٹنی کو کچھ نہیں ہوا، اونٹنی کی سواری بدل گئی ہے۔ اونٹنی کے اوپر رحمت للعالمین سرور کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میری جو دوست ساتھی تھی وہ پیچھے رہ گئی اور میں ان سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ جب گھر پہنچی تو سوچا آقا علیہ السلام کو بکری کا دودھ دو کے پلاتی ہوں۔ وہ بکری جو بالکل تھوڑا سا دودھ دیتی تھی، تو ایک چھوٹا برتن لیا، جب اس کے دودھ کو ہاتھ لگایا تو اس کے دودھ جو تھا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس برتن کے حساب سے میں نے ہزاروں گنا دودھ نکال لیا، گھر کے سب برتن بھر لیے، پھر بھی دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور اس کے بعد محلے والے، دوست احباب، رشتہ دار جو جاننے والے تھے ان سب کو وہ دودھ کی میں نے دعوت کی، ان سب کو دودھ پلایا اور انہوں نے بھر بھر کے برتن لے کے گئے۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ تو اسی وقت گئی تھی جب آقا علیہ السلام گود میں آئے تھے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ عام بچوں والی ان میں کوئی بات نہیں ہے۔ دائیہ تھی، ہزاروں بچوں کو انہوں نے پرورش کی تھی۔ تو اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کا جو معاملہ تھا دوسرے بچوں سے مختلف پایا، تو بہت توجہ کے ساتھ، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جدا کروں۔ سبحان اللہ، ہم سب اہل اولاد والے ہیں بھائیوں، بچوں کا پیار جو ہوتا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے علیحدہ ہی محبت ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے۔ خیر، اور بچہ بھی ایسا جو کائنات کا سردار ہو، تو آقا علیہ السلام کی جو وہ عادتیں تھیں وہ کیا ہوں گی، سبحان اللہ۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب بچے کو جس طرح عام بچوں کو پاؤں کے اوپر بٹھا کر قضائے حاجت کرواتے تھے بچپن میں، تو میں قضائے حاجت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی، تو جب بھی کروائی تو آپ قضائے حاجت کرتے، زمین اب اپنا سینہ چیر دیتی اور وہ جو آپ کی غلاظت اور گندگی ہوتی وہ زمین کے اندر اسی وقت جذب ہو جاتی۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ پاک کی شان ہے کہ آقا علیہ السلام کی وہ غلاظت کو بھی جو تھا وہ کسی کو نظر نہ آنے دیا۔ تو یہ معمول رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کی وہ غلاظت زمین جذب کر لیا کرتی تھی۔
اس کے بعد دوستو ہم یہ 12 ربیع الاول کے کے عنوان سے جو تقریر اور پروگرام ہم نے رکھا ہوا ہے، تو میں اس میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول میں یہ جو عید میلاد النبی کا جشن اور جلوس منایا جاتا ہے، خدا را اس کے اور ہزارہ طریقے ہیں۔ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج جو دین کے ارکان ہم کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم اپنے معاشرے کے اندر جو ہزاروں برائیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، ان سب کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے؟ ہر چیز کا جواب نہیں میں ملے گا، ہزاروں برائیاں ہیں۔ اور یہ ہم عید میلاد النبی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تصور ہے، اس کے بارے میں پہلے ہم یہ دیکھ لیں صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 بار آئی، نہ کوئی جشن ہوا، نہ کوئی میلاد ہوا، نہ جھنڈیاں بازار سجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی 12 مرتبہ جو تھا 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا وہ 5 سال پر محیط تھا، اس حساب سے 5 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ نہ کوئی ڈھول ڈمکا، نہ کوئی جشن، نہ کوئی ایسی کوئی بات، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اتنے غم میں تھے، اتنے دکھ میں تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو مدینہ چھوڑ دیا آقا کے غم میں۔ اور کئی صحابہ تھے جو بعد میں ملے ہی نہیں، وہ کہاں دنیا کے کس کونے میں چلے گئے اللہ کے پیغام کو اور آقا کے فرمان کو لے کر کے۔ یہ اصل سنت ہے، یہ اصل طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس دن تھوڑی سی دیگیں پکائی، 4 دن چاول کھائے، جس ڈھول ڈمکے پہ ناچ گانا کیا، اور رات ہوئی، جو ہے نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ اور کوئی اعمال، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی بیان، نہ کوئی واعظ، کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اس دن نمازیں بھی کئیوں کی چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائی، کسی صحابہ سے یہ منقول نہیں ہے۔ اچھا، ہم صحابہ کی بات چھوڑ دیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا دورہ جو تھا وہ لمبا تھا سب سے۔ ان کے دور میں 19 مرتبہ جو تھا 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام کی پیدائش کا دن آیا، انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا، کچھ نہیں، کوئی پروگرام کیا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی بات تھی۔ ہم اپنے ائمہ اکرام کی طرف آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی میں 40 دفعہ جو تھا وہ دن آیا، لیکن انہوں نے بھی کوئی پروگرام نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 35 دفعہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 47 دفعہ، 47 سال تک میرے بھائیوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دور 35 سال تک ان کی زندگی میں دن آتا رہا۔ اور سب سے بڑھ کر جو یہ ہمارے پاکستان میں جتنے گروہ بھی ہیں، علامہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور جو تھے 41 مرتبہ جو تھا عید میلاد النبی کا دن آیا، مگر انہوں نے کوئی ایسا پروگرام، کوئی پروٹوکول، کوئی ایسا جشن نہیں کیا، کوئی میلہ ٹھیلا، کوئی پروگرام نہیں کیا۔ اور یہ ائمہ کرام تھے، اور اولیاء اللہ ان کے بعد جو تھی آج کے دور میں آئے، پاک و ہند کے دور میں آئے، تو سلطان عالمگیر جو تھا اتنا متقی اور پرہیزگار بادشاہ تھا کہ ایک رات بھی تہجد کی نماز جو تھی نا اس کی وہ قضا نہیں ہوئی، وہ وقت پر پڑھتا تھا۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا سلطان بادشاہ وہ، اور پوری رعایا کا مالک وہ بھی جو تھا، اس نے بھی کبھی نہ دلی کے بازاروں میں کوئی جشن کیا، وہ بھی بازار ہم کو بتاتے ہیں، نہ حیدرآباد، نہ کسی بھی انڈیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوا۔ ریسنٹلی ابھی تھوڑے دن پہلے جب دیکھیں ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے چند سال ہوئے، قائد اعظم کے دور میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں بھی جو تھا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو تھی یہ خواجہ ناظم الدین، جو ان کی زندگی، جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو، ان کے دور میں بھی، اور صدر ایوب خان کا دور جو یہ بالکل قریب کا دور ہے، اس میں بھی اتنا کچھ نہیں تھا۔ یہ اس وقت تقریباً 30-35 سال پہلے، اصل میں ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو نے جو تھا یہ کام تھوڑا کروایا،
اس معاملے میں کیا، اور ضیاء الحق نے اپنی کرسی بچانے کی خاطر جو تھا اس وقت کے مولانا کو کہ یہ سیاست میں نہ آ جائیں، اس نے اس کام کو بہت عروج کے ساتھ کیا اور بڑی بڑی جو تھی اس میں وسعت کر دی، اور آج دیکھیں یہ ہر طرف یہ ڈول مکے لے کر کے پھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کی ضرورت، ہاں خوشی مناؤ، کس کو خوشی نہیں ہے آقا کے اس دنیا میں آنے کی، آقا علیہ السلام کا امتی ہونا ہی، میں تو یہ کہوں گا کہ کل کائنات مل جائے وہ کافی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، وہ ساری کائنات ایک طرف رکھ دو، وہ بالکل بیکار ہے۔ آقا علیہ السلام کی جو ایک سنت زندہ ہو جائے وہ بے شہاب ہزارہا چیزوں سے بہتر ہے، تو ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو دین میں اضافی طریقے سے آئی ہوں، اور یعنی نقصان کا باعث بنے، جن کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ یہ تو ہمارے مولانا حضرات نے جو تھی، اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے اپنے پیٹ کے کاروبار کے لیے ایسی چیزوں کو بڑھاوا دیا، کل 10واں 40واں تیجا اور اس طرح کے امام جعفر صادق کے کنڈے وغیرہ، اور کافی ساری اور خرافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو بچائے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور آقا علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔